بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام تیسرا حصہ۔ یہ معجزہ تو ایک نبی کی شان ہے کہ اسے عام بندوں پر فوقیت حاصل ہوتی ہے۔ یہاں حیران کن امر یہ ہے کہ حشرات الارض میں سب سے عاجز، بے بس و لاچار مخلوق کو یہ کیسے علم ہوا کہ ایک بہت بڑا لشکر آ رہا ہے، اور نہ صرف یہ کہ اسے لشکر کی آمد کا علم تھا، بلکہ وہ یہ بھی جانتی تھی کہ یہ عظیم الشان لشکر حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہے، جس سے بچنے کے لیے اس نے اپنی قوم کو خبردار کیا۔ آزمائش اور مصیبت کے وقت چھوٹی سے چھوٹی مخلوق بھی اپنے سے لاکھوں گنا بڑی مخلوق کے مقابلے پر آ جاتی ہے، ممولے کو شباز سے لڑا دیتی ہے، حقیر چونٹیاں متحد ہو کر خطرناک اسے کو ترپا ترپا کر مار دیتی ہیں، اور اگر کسی وقت اشرف المخلوقات بھی اسے تنگ کرے تو اسے ایسے زور سے کاٹتی ہیں کہ وہ بلبلا اٹھتا ہے۔ تو اس ننھی منی مخلوق چونٹی کو بھی اللہ نے کیسی حکمت و تنائی بخشی۔ رہا یہ سوال کہ کیا جانوروں پرندوں کی بھی زبانیں یا بولیاں ہوا کرتی ہیں کہ جو انہیں آپس میں معاملات کے طے کرنے میں مدد دیتی ہیں؟ تو اس کا وعدہ جواب ارشاد باری تعالیٰ میں موجود ہے کہ زمین کا ہر جانور اور فضا کا ہر پرندہ تمہاری مانند اقوام ہے۔ یہ بات عیاں ہے کہ کسی بھی قوم میں ربط و ضبط اور میل جول میں زبان ایک اہم کردار ادا کرتی ہے کہ اس کے بغیر کوئی مخلوق دوسرے کی بات ہی نہیں سمجھ سکتی۔ جانوروں، حشرات اور پرندوں کی سینکڑوں اقسام ہیں جو اپنی مدعا اپنی بولی میں بیان کر دیتے ہیں۔ یہ علم حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیا گیا تھا کہ ان کی آپس کی گفتگو سمجھ لیا کرتے تھے۔ اعتراض کرنے والوں نے تو یہاں تک کہا ہے کہ اس زمانے میں پرندے، جانور، حشرات اور انسان ایک زبان بولتے تھے۔ ان کے اس بے معنی اعتراض کا کیا جواب دیا جائے کہ اگر ایسا تھا تو حضرت سلیمان علیہ السلام یا حضرت داؤد علیہ السلام کا اس میں کیا کمال ہوا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ خصوصیت تھی کہ ان کے لیے آوازیں ایک ناطق انسان کی باتوں کی طرح تھیں۔ اب یہ خیال کرنا کہ وہ اپنے اندازے اور قیاس کے مطابق پرندوں کے منہ سے نکلی ہوئی آواز سے مطلب اخذ کر لیا کرتے تھے، درست نہ ہوگا، کیونکہ یہ بات تو سبھی جانوروں پرندوں سے پیار کرنے والے، ان کے قریب رہنے والے جان ہی لیتے ہیں کہ اس وقت اس کی آواز کا مفہوم کیا ہے۔ جانور، پرندہ اس وقت بھوکا ہے، پیاسا ہے، یا خوشی و مسرت کا اظہار کر رہا ہے، یا اپنے مالک کو دیکھ کر وفاداری کا یقین دلا رہا ہے، دشمنوں کو دیکھ کر خوف زدہ ہے، یا اس سے بچاؤ کی تدبیر کر رہا ہے۔ یوں جانوروں کی بولیاں مختلف کیفیت کی صورت میں اندازے سے سمجھ لی جاتی ہیں۔ اگر حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا تو پھر قرآن پاک میں اس کی اتنی فضیلت کیوں بیان کی جاتی؟ اس لیے یہ خیال درست نہیں کہ وہ پرندوں کی حرکات و سکنات یا آواز کے زیر و بم سے ان کے مقصد کے متعلق قیاس کر لیا کرتے تھے۔ نطق کے لیے آواز کا ہونا ضروری ہے، جو چرندوں پرندوں کے پاس ہے۔ صوت اور صوت کا زیر و بم شیب و فراز بھی ان کے ہاں موجود ہیں۔ فرق آواز اور قوت گویائی کا ہے۔ عام انسان کے لیے پرندوں کی آواز صرف صوت ہے، اور اسے وہ قوت گویائی سے محروم معلوم ہوتے ہیں۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ قوت گویائی صرف انسان کو دی گئی ہے۔ اس واقعے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے شاہ مور، ملکہ مور سے گفتگو کی، اسے خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا، تم اپنی رعایا پر کیا اس طرح مہربانی کرتے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ ان کی خوشی میری خوشی ہے، ان کا غم میرا غم ہے، کہیں بھی کوئی چیونٹی مر جائے تو میں اسے اٹھا کر لاتا ہوں۔ شاہ مور نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی عقل و فہم دی ہے، بے شک اشرف المخلوقات سے کم، پھر بھی میری بادشاہی تمہاری بادشاہی سے بہتر ہے۔ تم نے کہا تھا کہ اے اللہ مجھ کو ایسی حکومت عطا کر
جو میرے سوا کسی اور کو میسر نہ ہو۔ اس سوال سے مرشد ہونے کی خواہش ظاہر ہوتی ہے۔ شاہ مور نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے پوچھا، آپ کی انگوٹھی میں جو نگینہ لگا ہے اس میں کیا راز ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، میں نہیں جانتا۔ تو اس نے کہا، خدا نے آپ کو جو وسیع و عریض سلطنت بادشاہت عطا کی ہے وہ ایک نگینے کی برابر اہمیت رکھتی ہے، تاکہ آپ اس بات سے آگاہ ہو جائیں کہ دنیا کی کوئی حقیقت نہیں۔ پھر پوچھا، آپ کے لیے ہوا کو مسخر کیا گیا، ایسا کیوں ہے؟ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا، مجھے علم نہیں۔ تو اس نے کہا، اس کے لیے مرنے کے بعد آپ کو دنیا ہوا جیسی ہلکی معلوم ہوگی۔